بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج آپ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو اس کی ابتدا ایک تندور سے ہوئی۔ وہ تندور عام تھا یا کوئی خاص تندور تھا، یا اس کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی ہستی سے تھا؟ عذاب الہی کی ابتدا اس تندور سے ہی کیوں ہوئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس قدر لمبی اور کتنے گز چوڑی تھی، کس لکڑی سے بنائی گئی تھی اور کتنا عرصہ وہ پانی پر چلتی رہی، آخرکار جودی پہاڑ پر ہی کیوں ٹھہری؟ ان سبھی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ معزز سامعین، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار تبلیغ کی، لیکن قوم سے سوائے تکذیب کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے سے انکار کر دیا تو ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جھنجھوڑ دینے کے لیے اس طرح گرفت میں لیا، ان پر بارشیں برسنی ختم ہو گئی اور ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں۔ قوم بار بار انکار کر رہی تھی، لیکن نوح علیہ السلام کا صبر و تحمل انہیں جہنم کی آگ سے نکالنے اور دنیاوی مشکلات سے نکالنے کی تدبیر دے رہا تھا۔ انہیں وہ طریقے بتائے جا رہے تھے جن کے ذریعے وہ ان مصائب سے نکل سکیں۔ نوح علیہ السلام نے قوم کو مشکلات سے نکلنے کا جو طریقہ بتایا، ان کا ذکر قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہم نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف فرمانے والا اور تم پر موسلا دار بارش برسانے والا ہے، اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں کرتے؟ یعنی آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ تمہاری مشکلات حل صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کو یاد کرنے اور اس سے ڈرنے اور معافی طلب کرنے سے ہی ہے، لیکن قوم اپنی ہٹ دھرمی پر اس طرح قائم تھی، تکبر اس حد تک جا چکا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو یہی کہہ رہے تھے، جیسا کہ سورہ نوح میں ہے، وہ بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو اور ہرگز نہ چھوڑنا بدھ کو، سوا کو۔ حضرت بی بن سبیح رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے، انہوں نے قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آپ سے غربت کا ذکر کیا، آپ نے اسے بھی فرمایا، تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے عرض کی، آپ اپنے رب سے میرے لیے دعا کرو کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے، آپ نے اسے بھی فرمایا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ ایک اور شخص نے باغات کے خشک ہونے، پھل کم دینے، زمین کی پیداوار کم ہونے کا ذکر کیا اور دعا کی درخواست کی، آپ نے اسے بھی فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو۔ حاضرین نے عرض کیا کہ شکایات لوگوں کی مختلف تھیں، مگر آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتایا۔ آپ نے جواب دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سب مشکلات کے حل کے لیے استغفار کا ہی حکم دیا کرتے تھے، یعنی یہ عمل قرآن پاک سے ثابت ہے۔ معزز سامعین، نوح علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جنہوں نے دن رات قوم کو دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ایک کر رکھے تھے، لیکن قوم نے آپ کو گمراہ، جھوٹا، مجنون، دیوانہ وغیرہ کے القابات دینے شروع کر دیے۔ ان کے سردار بولے، ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ ان کا ذکر وضاحت سے قرآن پاک میں ہے، جیسا کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سردار بولے، ہم تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں گمراہی کچھ نہیں، میں تو رب تعالیٰ کا رسول ہوں، تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے۔ قوم نے کہا، ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں، تم اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والے سب جھوٹے ہو، کیونکہ سب ایک ہی دعویٰ رکھتے ہو، یا یہ کہ تم اپنے دعویٰ نبوت میں جھوٹے ہو، وہ تمہارے تصدیق کرنے میں جھوٹے ہیں، یا یہ کہ تم اپنے دعویٰ نبوت میں جھوٹے ہو اور وہ لوگ تمہاری تصدیق کرنے میں جھوٹے ہیں۔ وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد، تو کچھ زمانہ تک اس کا انتظار کیے رہو، یعنی انتظار کرو، ہو سکتا ہے اسے دیوانگی سے کچھ افاقہ ہو جائے۔
اور اپنا دعوی نبوت چھوڑ دے، یا ایسا بھی ہے کہ اسے موت آ جائے تو ہماری جان اس سے چھوٹ جائے۔ کچھ سنجیدہ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ انتظار کرو، اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہوا تو اللہ اس کی امداد کرے گا، اور اگر جھوٹا ہوا تو اللہ اسے رسوا کر دے گا اور ہماری جان اس سے چھوٹ جائے گی۔ لیکن ایسا سوچنے والے بھی ایمان نہ لا سکے۔ جب اللہ تعالیٰ کی امداد نوح علیہ السلام کے لیے آ گئی تو یہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا تو ہمارے بندے کو جھوٹا کہا اور بولے وہ مجنون ہے اور اسے جھڑکا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ان قریش سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی تکذیب کی، آپ علیہ السلام کو جھوٹا کہا، آپ کو مجنون کہا اور دھمکیاں دی۔ اگر تم اپنے دعوے نبوت سے باز نہیں آئے تو ہم تمہیں گالیاں دیں گے یا تمہیں سنسار کر دیں گے۔ معزز سامعین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کو مار مار کر شدید زخمی کر دیا، آپ کو اون کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر پھینک دیا اور یہ خیال کیا کہ آپ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، لیکن آپ اسی حالت میں نکل کر پھر سے دعوت حق دینے لگے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک برا شخص جو لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ کر اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ اے میرے بیٹے، دیکھنا اس برے شخص کے جال میں نہ پھنسنا کہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ باپ کی یہ بات سن کر بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، مجھے نیچے اتار دو اور اپنا ڈنڈا ذرا مجھے دو۔ باپ نے بیٹے کو اتار کر ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس چھوٹے سے بچے نے نوح علیہ السلام کے قریب آ کر آپ کو ڈنڈا دے مارا، جو آپ کے سر مبارک پر لگا اور وہ زخمی ہو گئے، خون جاری ہو گیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور التجا کی، اے اللہ، تیرے بندے جو میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں اسے تو دیکھ رہا ہے، اے اللہ، تو اپنے بندوں کو زندہ رکھنا ہی چاہتا ہے تو انہیں ہدایت دے یا اپنا کوئی فیصلہ کرنے تک مجھے صبر دے، تو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے ہیں، تو غم نہ کھا اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، میری امداد فرما اس پر کہ انہوں نے میری تکذیب کی۔ عرض کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں اپنا فیصلہ فرما دے، مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو آپ نے اپنے رب سے دعا کی، میں مغلوب ہوں تو میرا بدلہ لے۔ اور نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، بے شک اگر تو انہیں رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور ان کی اولاد ہوگی تو وہ بھی بدکار اور بڑی ناشکر ہوگی۔ معزز سامعین، نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تمہاری قوم کو غرق کر دیا جائے گا، تم اپنے اور ایمان والے لوگوں کے بچاؤ کے لیے کشتی تیار کرو۔ معزز سامعین، اس کشتی کو تیار کرنے کے لیے جبریل امین علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں نے آپ کی مدد کی۔ کشتی کی لمبائی 3 ذراع 450 فٹ، چوڑائی 50 ذراع 75 فٹ اور اونچائی 30 ذراع یعنی 45 فٹ تھی۔ ساگوان کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی، جس کے تیار کرنے میں 2 سال صرف ہوئے۔ کشتی 3 منزلہ تھی، پہلی منزل پر وحشی جانور، درندے اور حشرات الارض تھے، اور دوسرے حصے میں پالتو جانور، چوپائے وغیرہ تھے، اور سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لانے والے حضرات تھے اور ان کے کھانے پینے کی اشیاء تھیں۔ کشتی میں وہی لوگ سوار تھے جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ آپ کے 3 بیٹے اور ان کی زوجہ، 3 بیٹے اور آپ کی 3 بہویں، نوح علیہ السلام خود اور آپ کی ایک زوجہ، گھر کے یہ 8 فرد تھے، اور 70 افراد وہ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان قبول کیا۔ اس طرح کشتی پر سوار ہونے والے کل 78 لوگ تھے۔ یہاں یہ خیال رہے کہ نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ اور ایک بیٹا کنعان کافر تھے جو غرق ہو گئے تھے، ان کا ذکر انشاءاللہ میں آگے کروں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا رہے تھے تو قوم آپ سے پوچھتی تھی، اسے کیا کرو گے؟ تو آپ فرماتے، اس سیلاب میں کام آئے گی۔ یہ سن کر قوم آپ کا مذاق اڑاتی، اس علاقے میں پانی کا کوئی دریا نہیں تو اتنی بڑی کشتی بنانا کہ یہ پانی میں کام آئے گی، معاذ اللہ، یہ تو سراسر حماقت ہے۔
کبھی کہتے پہلے تو تم نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے، اب برائی بن گئے ہو۔ اس طرح وہ تمسخر اڑا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طریقے کا ذکر فرمایا۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرتے ہیں تو ہنستے اور بولتے ہیں اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہم پہ ہنس رہے ہو۔ یعنی آج اگر تم ہمارے کشتی بنانے پر اعتراض کرتے ہو، مزاح کرتے ہو، تو تم جب ہلاک ہو جاؤ گے تو ہم بھی اللہ کے دشمنوں کے ہلاک ہونے پر خوش ہوں گے۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ اب طوفان آ رہا ہے۔ اس وقت تم کشتی پر سوار ہو جانا، تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا اور ایمان لانے والوں کو بھی ساتھ کشتی پر سوار کر لینا۔ معزز سامعین، یہ تندور کوفہ میں تھا۔ صحیح یہی ہے کہ عام تندور تھا جس میں آپ کی زوجہ روٹیاں پکاتی تھی۔ اس سے طوفان کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا تو تندور نے جوش مارا، یعنی جس طرح ہنڈیا ابھلتی ہے اس طرح تندور ابھلنا شروع ہوا تو آپ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب طوفان آنے والا ہے۔ معزز سامعین، جب تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے تمام ایمان والوں کو حکم دے دیا کہ اب کشتی پر سوار ہو جاؤ اور سوار ہوتے وقت اللہ کے نام سے ابتدا کرو، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔ اور آپ نے کہا اس میں سوار ہو اللہ کے نام پر، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کشتی پر سوار ہو کر اللہ کا نام لینے کا حکم دے کر یہ واضح کیا کہ کشتی حقیقت میں اتنے بڑے طوفان سے نجات کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی اس کا چلنا اور اسی کے فضل سے اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ کشتی پر اعتماد نہ کرو بلکہ صرف اللہ کی ذات پر اعتماد کرو، یہ کشتی تو صرف ایک سبب ہے۔ جب طوفان کی ابتدا تندور سے ہو چکی تو آسمانوں کو پانی برسانے اور زمین کو چشموں سے پانی نکالنے کا حکم دے دیا گیا۔ آسمانوں اور زمین کے پانی نے مل کر ایک عظیم اور ہولناک منظر پیش کیا جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ قمر میں یوں ہے، ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے اور زمین چشمے کر کے بہا دی، یعنی زمین سے چشمے جاری کر دیے گئے تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار میں جو مقدر تھی۔ زمین و آسمان کے پانیوں نے مل کر اتنی شدید طغیانی برپا کر دی کہ موجیں جب اٹھتی تو بہت بڑے بلند پہاڑوں کی طرح نظر آتی، جیسا کہ سورہ ہود میں ہے، اور وہ کشتی انہیں لے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے کہ وہ پہاڑ ہوں۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موجوں کی بلندی اس وقت تھی جب ہوا بھی تیز اور شدید ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شدید بارشوں اور زمین کے پانی چھوڑنے کے ساتھ شدید آندھیاں بھی چل رہی تھی جس سے اٹھنے والی موجیں پہاڑوں کی چوٹیوں سے باتیں کر رہی تھی۔ معزز سامعین، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 10 رجب کو چلی اور 10 محرم کو جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہو گئی۔ کشتی 6 ماہ مسلسل طوفان میں رہی۔ 10 محرم کو طوفان سے نجات ملنے پر حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم نے روزہ رکھا۔ نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے ساتھ تمام لوگوں کو، وحشی جانوروں اور دوسرے جانوروں کو بھی حکم دیا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کی عظمت کو جانور جانتے ہیں، بے وقوف لوگ نہ جانیں وہ اپنی بدبختی کا ماتم کریں۔ معزز سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مرتبہ یہودی لوگوں سے گزر ہوا جنہوں نے عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کو روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعونیوں کو غرق کیا، اور اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ اس دن روزہ رکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا۔ خیال رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی عاشوراء کے دن ہی ہوئی تھی۔ معزز سامعین، حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے 3 مومن
جو آپ کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے تھے، جن کا نام سام، حام اور یافس تھے، اور ایک آپ کا بیٹا منافق تھا جس کا نام کنعان تھا۔ وہ کشتی پر سوار نہیں ہوا تھا جو غرق ہو گیا، چنانچہ یہ منافق تھا، یعنی ظاہر تو مومن تھا لیکن در حقیقت کافر تھا، کافروں سے ملا ہوا تھا۔ اس کے غرق ہونے کا واقعہ قرآن پاک میں کچھ اس طرح ہے: اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس سے کنارے پر کھڑا تھا، اے میرے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بولا، اب میں کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچائے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور ان کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں رہ گیا۔ معزز سامعین، نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا گھوڑے پر سوار تھا، اترا رہا تھا کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو بچا لوں گا۔ نوح علیہ السلام اسے کہہ رہے تھے، آج اللہ کے عذاب سے اس کے رحم کرنے کے بغیر کوئی بچ نہیں سکے گا۔ یہی مکالمہ ان دونوں کے درمیان چل رہا تھا کہ طوفان کی اٹھنے والی موجیں ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئیں اور کنعان غرق ہو گیا۔ معزز سامعین، حضرت محمد بن علی باقر اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کنعان نوح علیہ السلام کی زوجہ کا بیٹا کسی اور خاوند سے تھا، آپ کا اپنا بیٹا نہیں تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهَا، نوح علیہ السلام نے اپنی زوجہ کے بیٹے کو آواز دی کہ کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک زوجہ جس کا نام والہا تھا، وہ کافرہ تھی اور لوگوں کو بھی کہا کرتی تھی کہ معاذ اللہ، نوح علیہ السلام مجنون، دیوانہ ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ وہ بھی غرق ہو گئی۔ تفسیر جلالین کے قول کے ماتحت آپ کے بیٹے کنعان، آپ کی زوجہ، دونوں کا ذکر ہے، یعنی یہ دونوں کافر تھے اور غرق ہو گئے۔ معزز سامعین، جب کافروں کے غرق ہونے کا کام مکمل ہو گیا تو طوفان کو ختم کر دیا گیا، بارشیں روک دی گئیں، زمین کو حکم دیا گیا کہ اب جو پانی تیرے اوپر ہے اسے اپنے اندر جذب کر لے۔ صرف وہی لوگ یا جانور بچے جو کشتی پر سوار تھے، باقی تمام انسان، چوپائے، پرندے اور دوسرے وحشی جانور غرق ہو گئے، اور غرق ہونا عاقل بالغ کافروں کے لیے تو عذاب تھا اور ان کے علاوہ دوسرے غرق ہونے والوں کے لیے عذاب نہیں تھا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے اور سب اچھے اور برے اس عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر جب اٹھائے جائیں گے تو ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا، یعنی نیک لوگوں کو دنیا میں عذاب ذلت کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے وہ اپنے اچھے اعمال کے مطابق ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ معزز سامعین، تمام پہاڑ اپنی اپنی بلندیوں پر تکبر کر رہے تھے اور اترا رہے تھے، لیکن جودی پہاڑ اللہ کے حضور اپنی عاجزی ہی کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے یہ تکریم عطا فرمائی کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اس پر آ کر ٹھہری۔ جس نے عاجزی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو رفعت عطا کی۔ خیال رہے کہ جودی پہاڑ موصل یا شام کے علاقہ میں ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ طوفان کا پانی حرم شریف میں داخل نہیں ہوا تھا۔